غوث اعظم فرماتے ہیں مادر زاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی ہے۔ کتنا عرصہ؟ مادر زاد ولی وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں، عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی۔ غوث پاک نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ جلدی 40 سال۔ جواب درست ہے۔ تسی تے بڑا فخری ہے کہندے عشاء کے وضو سے فجر، اے تہاڈا کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیتا ہے، تو دیکھو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے۔ بزرگی کے پہلے مسلمانی بچاؤ ایسے لوگوں دی جنہاں دے بارے تسی جھوٹ مشہور کیتے نے۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، ہائے 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 ہائے، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں، ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ 15 سال اس طرح گزارے۔ او کہانی بازو 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال یہ اس درمیان کی بات۔ 3 اصحاب آئے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہے؟ ان کا نبی علیہ السلام تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے۔ تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارمل انسان ہے، آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو ان تینوں نے کہا کہ نبی وہ سمجھ رہے تھے حضور پوری رات ہی نفل پڑھتے رہتے ہیں، اے تہاڈے بزرگ ہی نے جھوٹ مار دے نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اے اپنے پوجے پا کے رکھو، خدا کا نام ہے اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں، یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگا رہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب وہ 3 اصحاب یہ بات کر جب سنی نا تو انہوں نے کہا کہ او حضور تو بخشے بخشائے ہیں نا۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں تو کنوار ہوں، میں شادی نہیں کروں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا۔ یہ بات کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی ازواج نے بتایا کہ اس طرح 3 بندے آپ کو پوچھنے آئے تھے، جاتے جاتے یہ کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آئے، آپ نے کہا کہ بلاؤ انہوں نے، پھاڑ کے لے آؤ۔ آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اس جملے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ تسی بہتے نیک بن ہو، یہ مطلب تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ایک اخلاق تھے نا، آپ بات اس انداز میں کرتے تھے، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنے نکاح کر رکھے ہیں اور نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آخری ٹکڑا ایک پڑھتے ہیں، نکاح میری سنت ہے، جس نے سنت چھوڑ، او خالی نکاح سنت نہیں، اور باتیں بھی بتائی ہیں۔ تو آڑے بزرگ بابے نے بھی رگڑا لگے ہوا ہے جڑے سو کارڈ ہیں۔ ہمارے بابوں کی بات نہیں، ہمارے بابے تو یہ ہے، امام بخاری، امام مسلم، انہوں نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے۔ ایک اندر روزانہ جاگنا ثواب کا کام ہے، امام بخاری نے باب بندے مکروہ ہے، کیونکہ امام بخاری نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔